मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनको शुक्र करती आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदा आप सबको बरकत दे। अच्छा जी, आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है। हम खुदा के कलाम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं अपनी जिंदगियों से। और KCPH का जो एजेंडा है वो यही है कि हमने लोगों के माइंड सेट्स को चेंज करना है, रूट लेवल पे ऐसा तब्दील करना है कि वो वापस वो शख्स ना बने जिस शख्स को पहले वो छोड़कर आए थे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। मेरे साथ निकालने पैदाइश की किताब और उसके 41 बाब की हम 37 आयत पर हैं। हम ये बात पढ़ चुके हैं पहले से ही कि किस तरह फाइनली यूसुफ मुल्क के मिस्र के हाकिम के सामने शो अप करता है और हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल राइट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। वो वहां पर आता है, वो शो अप करता है और उसके बाद क्या होता है कि वो वहां पर मौजूद होता है। अच्छा जी, तो जब मुल्क मिस्र के हाकिम के सामने जाता है तो हम देखते हैं कि मुल्क मिस्र के हाकिम को यानी कि फराउन को 2 ड्रीम्स आए हैं। अब जब उसको 2 ड्रीम्स आए हैं तो उन 2 ड्रीम्स में क्या हुआ है कि वो कुछ विजन देख रहा है जो फ्यूचर है उसके मुल्क का। यूसुफ बहुत दिलेरी से उसको बताता है कि खुदा ने उस ड्रीम का मतलब क्या बताया। अगर आप उस टाइम मिस्र कौम के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो फराउन था वो उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे मजबूत बादशाह था। जैसे इस वक्त हम कहते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स या इसराइल मजबूत है, उस टाइम के लिहाज से जो मिस्र का बादशाह था वो सबसे मजबूत बादशाह था। अब एक कैद से निकला हुआ लड़का एक इतने मजबूत बादशाह को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि तूने कैसे किंगडम को चलाना है। उसके पास कोई डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है, उसके पास कोई मास्टर्स की डिग्री नहीं है, उसने आजकल की कोई पढ़ाई नहीं की हुई, उसके पास इंस्टाग्राम नहीं है, उसके पास सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन वो इस बात का यकीन रखता है कि खुदा उसके साथ है। वो किस बात का यकीन रखता है कि खुदा उसके साथ है। और जब वो इस बात का यकीन रखता है कि खुदा उसके साथ है तो अगर आप आगे जाके मेरे साथ पढ़ेंगे तो इस मकाम तक आने में उसको 13 साल लगे। कितने साल लगे? 13 साल। विजन उसको, ड्रीम उसको 17 साल की उम्र में आते हैं और 17 साल की उम्र के बाद अब जाके कहीं वो जो ड्रीम उसको आई थी वो पूरा होता है। अब वो जो ड्रीम पूरा होता है इसका, तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत दफा जब खुदा हमें कोई ख्वाब दिखाता है या हम कलाम पढ़ते हैं या हम खुदा के कलाम में से कोई वादा पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि वो हमें प्रॉस्पर करेगा, वो हमें खूब कामयाब करेगा, वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें इंक्रीज करेगा। और हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि शायद वो हमें जॉब के थ्रू इंक्रीज करेगा, शायद वो हमें पर्सन की प्रॉस्पर करेगा, शायद वो हमें इस तरह प्रॉस्पर करेगा, उस तरह प्रॉस्पर करेगा। नो, हम पूरे वाक्य में देख रहे हैं कि 2 यूसुफ को 2 ख्वाब आते हैं और वो उन्हीं ख्वाबों को होल्ड किए रखता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कब, कहां, कैसे वो अपने भाइयों के सर पर हुक्मरान बन जाएगा और उसके भाई उसको सर्व करेंगे। जब वो फराउन को ख्वाब का मतलब बता रहा है तो ये भी एक बोल्ड शख्स जिसको खुदा पर पूरा भरोसा है वो दिखा रहा है। अगर हम देखें उसकी लाइफ की कहानी को तो जो शख्स अभी अभी एक इतने बड़े 2 साल पहले पोतीफर की बीवी के साथ अडल्ट्री के इल्जाम में जेल में पकवाया जा रहा है, वो शख्स 2 सालों में खुदा पर भरोसा रखना बंद नहीं करता। तभी तो जब वो फराउन के सामने जाता है तो वो फराउन के सामने कॉन्फिडेंटली जा रहा है और जो खुदा उसको बता रहे इंस्ट्रक्शंस वो वही इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। फराउन वो इंस्ट्रक्शंस सुन के हाईली इम्प्रेस हो जाता है और आप ये देखें कि उसकी बात में इतनी कुदरत और ताकत थी कि जो जादूगर थे या जो बाकी थे उन्होंने कोशिश किया उसको ख्वाब का मतलब बताने का, लेकिन वो नहीं बता सके। यूसुफ की बात में इतना असर था कि फराउन ने इमीडिएटली उस बात का यकीन किया और उसने कहा कि हम
تیرے مطابق ہی چلیں گے۔ میرے ساتھ آ جائیں پیدائش کی کتاب اس کا 41 باب اور اس کی 37 آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ فرعون کیا کہہ رہے؟ کیا ہمیں ایسا وائز شخص جو خدا کی آواز کو ایون خوابوں کی تھرو بھی خدا کی طے کی باتوں کو سن لیتا ہے، کیا ہمیں اس سے زیادہ وائز شخص مل سکے گا جس کو خدا نے یہ پلان ریویل کیا ہے؟ خدا اسی کو استعمال کرے گا یہ پلان کو اکمپلش کرنے کے لیے۔ سوچیں ذرا، خدا نے ویژن کس کو دی ہے؟ آپ کو۔ جب خدا نے ویژن آپ کو دیا ہے تو اس ویژن کو پورا کیسے کرنا ہے، اس میں کون سے لوگ ایڈ کرنے ہیں، کون سے لوگ سبٹریکٹ کرنے ہیں، یہ سب بھی خدا کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ اپنی وکٹری کو، اپنی پراسپیرٹی کو خود سے بنانے کی کوشش مت کریں، مت اس کوشش میں لگے رہیں کہ خداوند میں کیسے پراسپر ہوں گا، میں کیسے کامیاب ہوں گا۔ خداوند کیا تو نے ایک مجھے جاب کے تھرو رکھا ہے بلیس ہونا؟ کیا خداوند تو نے مجھے ایک پارٹنر کے تھرو بلیس کرنا ہے؟ کیا خداوند کسی این جی او کے تھرو کرنا ہے، کسی چیریٹی کے تھرو کرنا ہے؟ یا خداوند تو نے کچھ انوکھا اور یونیک پلان میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ اس انوکھے اور یونیک پلان کو لیسن کرنا شروع کریں، اس میں ایبزارب ہونا شروع کریں، اس کو ریسیو کرنا شروع کریں، اور کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں آپ کے لیے ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیں گی۔ وہ ایسا شخص نہیں ہے جو کمپلیننگ ہے۔ یوسف جب اوپر گیا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بادشاہ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں قید میں ایک بے بنیاد الزام کے تحت آیا تھا۔ وہ اپنے میں فوکسڈ ہے۔ ہم بہت دفعہ، میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے، ہمارے لوگ فوکسڈ نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کس پہ فوکسڈ ہیں؟ ہم سیلف پہ فوکسڈ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خود کامیاب بنانے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خود سرفراز کرنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ جتنا زیادہ آپ خدا پر ڈیپینڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ انسان کی ڈیپینڈنسی سے نکل جائیں گے۔ جتنا زیادہ آپ خدا کو آنر کریں گے اتنا زیادہ خدا آپ کو اپلفٹ کرے گا، تاکہ آپ خدا کیا کرے گا؟ خدا آپ کو یوزبل بنا دے گا۔ خدا صرف ان کو استعمال کرتا ہے جو بڑے عہدوں پہ بھی جا کے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، جو مکس نہیں ہوتے ہیں۔ ہم بہت چھوٹے لیول کا سوچ رہے ہیں، اور یہ سارا قصور آپ کی سوچ اور آپ کی امیجنیشن کا ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میم جب ہمارا گھر ہی چھوٹا ہے، جب ہماری تنخواہ ہی تھوڑی ہے، جب ہمارے حالات ہی ایسے ہیں، تو ہم اس سے زیادہ بڑا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اگر آپ کے حالات تنگ ہیں تو یوسف سے زیادہ تو تنگ نہیں کہ آپ قید کی حالت میں ہیں۔ اگر آپ نے کسی کی بے وفائی سہی ہے تو اس سے زیادہ تو نہیں کہ آپ کے اپنے ہی بہن بھائی آپ کو اٹھا کر بیچ ڈالیں۔ وہ شخص اس وقت جو ہم یوسف کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ایسا شخص ہے جس سے باپ بے حد محبت کرتا ہے۔ ایکسٹریم لو سے نکل کر وہ بچہ آ رہا ہے، اور 13 سال اس کی زندگی کامیابی کی طرف بڑھنے کے بجائے ہم اس کی زندگی میں پرابلم اور ٹیمپٹیشنز اور ٹربلز کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان تمام حالات میں جب وہ اپنی قوم میں بھی نہیں ہے، جب اس کو کوئی انکریج کرنے والا بھی نہیں ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے، وہ تب بھی خداوند میں مسرور رہ رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو بھی فرنٹ لائن لیڈر بنایا ہے، اگر آپ لیڈر ہیں اور شیطان آ کے آپ کو تنگ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے آپ پہلے سے ہی شیطان کے اکارڈنگ چل رہے ہیں۔ میں جب سے لیڈر بنی ہوں میرے اوپر بہت سارے چیلنجز آئے ہیں، ٹیسٹ آئے ہیں، ٹیمپٹیشن آئے ہیں، کئی دفعہ گر بھی گئے، لیکن پھر خدا نے سنبھال کھڑا کیا۔ لیکن گرے کیوں؟ گرے تب جب اپنے زور بازو پر زیادہ بھروسہ کر لیا بجائے کہ خدا کے کلام پر میں کرتی۔
بجائے کہ میں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی، اس کے مطابق لیو کرنے کی کوشش کرتی، اس میں بڑھتی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا اور میں نے یہ سیکھا کہ خدا فروتنوں کو فضل بخشتا ہے۔ اب یوسف جیسی کامیابی جو کہ کوئی انسان نہیں دلا سکتا تھا، ایک قیدی سے وہ سیکنڈ ان کمانڈ بن گیا ہے۔ اس قدر کامیاب ہونا، اس نے کہا تھا نا، میرے ساتھ نکالیں یشوا، اس کا پہلا باپ نکالیں اور اس کے 8 آیت، اور یہاں پر لکھا ہے شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اور تو کیا ہوگا؟ خوب کامیاب ہوگا۔ تب تجھے کیا ملے گی؟ اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اقبال مند، اور وہ کتنا کامیاب ہوا؟ یوسف کتنا کامیاب ہوا؟ کیا یوسف خوب کامیاب ہوا؟ اب جب یوسف خوب کامیاب ہوا ہے تو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یشوا 1:8 میں اگر ہم کوئی اگزامپل دینا چاہیں تو ہم یوسف کی اگزامپل دے سکتے ہیں۔ اگر اس کا شریعت پر دن اور رات دھیان نہ ہوتا تو وہ بڑا ایزیلی ڈسکریج ہو جاتا، لیکن کیونکہ اس کا شریعت پر دن اور رات دھیان تھا اس لیے وہ ڈسکریج نہیں ہو رہا۔ اس لیے وہ کیا نہیں ہو رہا؟ وہ ڈسکریج نہیں ہو رہا، وہ بلکہ خوب کامیابی کو ریسیو کر رہا ہے۔ اچھا جی، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں۔ اس نے کہا اگر تجھے یہ بات خدا نے ایکسپلین کر دی ہے تو تیری مانند کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کے بھروسے چل رہے ہیں تو خدا آپ کو عزت بخشے گا۔ God will make you look good۔ اگر آپ خدا پر ڈپینڈ کریں تو خدا آپ کو بہترین دکھائے گا۔ God will make you look good۔ آمین۔ میں نے کیا بولا؟ God will make you look good if you are depending on God. But if you are depending on yourself تو پھر دیکھ لیں آپ کی کیا پروگرس ہے۔ آپ پروگرس کے مطابق دیکھیں گے کہ آپ گڈ لگیں گے یا نہیں لگیں گے۔ But if you are depending on God, if you are relying on God, then you will look good۔ تب آپ پراسپیرٹی کو ریسیو کریں گے۔ میری زندگی اس بات کا ایویڈنس ہے۔ God will make you look good۔ آگے چلتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا اور اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں ہے، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری کیا کہہ رہے؟ یہ ملک مصر کا حاکم اس کو کہہ رہے بادشاہ، کہتا ہے تو کیا ہوگا؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ تو سمجھدار اور دانشور اور عقل مند ہے۔ پھر وہ کہتا ہے سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا۔ اس کو مجھے بتائیں، اس کو سلو اینڈ گریجول پروموشن ملی یا اس کو انسٹنٹ پروموشن ملی ہے؟ مجھے بتائیں۔ اس کو سلو اور گریجول پروموشن نہیں ملی ہے، اس کو انسٹنٹ ملی ہے۔ سلو اور گریجول کا مطلب ہے کہ پہلے وہ نوکر رہتا، اس کے بعد میں بھی وہ وزیر بنتا، اس کے بعد میں بھی وہ ساقی بنتا، اس کے بعد اس سے زیادہ تو نہیں آیا، وہ بادشاہ کے بعد بادشاہ کے گھر کا مختار نہیں بن سکتا تھا۔ اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ امیزنگ ہے، چلو بادشاہ کے گھر کا مختار بن گیا، دوسری بات جب آپ پڑھیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کہتا ہے اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ آمین۔ When you have kingdom in you، جب خدا کی بادشاہت آپ کے اندر ہے
सारा आप सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं। आप रियाया क्या होती है? पूरा मुल्क मिस्र तेरे हुक्म पर चलेगा। क्या आपको ये बात एक्साइटिंग नहीं लगी? क्या आपको खुशी नहीं हुई कि पूरा मुल्क मिस्र उस पर चला था? लेकिन हम ये वाक्य पढ़ के तो हालेलुया कह सकते हैं, लेकिन उससे पीछे जरा देख ले। उससे पीछे के 13 साल हम में से कौन है जो खुदा की राइट चीज को रिसीव करने के लिए 13 साल का वेट कर सकता है? आज आप में से बहुत सारे आज 2 साल में ही थक गए हो। कितने सालों में थक गए हो? आज 2 साल में ही थक गए हो। फेथ नहीं रखा जा रहा, कुछ पैसों के लिए फेथ नहीं रखा जा रहा, कुछ पैसों के लिए बिलीव नहीं किया जा रहा, बहुत जल्दी थक गए। क्यों? यहां पर देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा है। खुदा का कलाम कह रहा है कि और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर चलेगी। पर तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूं। और फराउन ने यूसुफ से कहा कि देख मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूं। आमीन। कितने मुल्क मिस्र का? मेरे ख्याल से आज हम बहुत छोटा सोच रहे हैं। अगर आप किंगडम के लिए एक्साइटेड नहीं है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है किंगडम का कोई काम हो भाग जाते हैं, किंगडम का काम नहीं करना चाहते, बादशाह का काम नहीं, क्योंकि वो एक, मैंने आपको कहा ना कि मैं पुअर मेंटालिटी से तंग आ चुकी हूँ क्रिश्चियंस की। मैंने क्रिश्चियंस को देखा है, वो एक गुर्बत की मेंटालिटी में चल रहे हैं। वो बाइक पर 2 चक्कर नहीं काट सकते क्योंकि उनका फ्यूल लग जाएगा। वो किंगडम के लिए टाइम नहीं निकाल सकते क्योंकि उनकी एक ही हफ्ता तवार या 2 छुट्टियां होती हैं, 1 छुट्टी होती है और उन्होंने अपने बहुत सारे काम करने होते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। बादशाह के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा माइल्स जाना है, बादशाह के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और यूसुफ ने 13 साल पेन सहली, प्रॉब्लम सहली, लेकिन उसने 13 सालों में खुदा को क्विट नहीं किया। हम सब यूसुफ की तरह खूब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन क्या हम यूसुफ की तरह वो 13 साल गुजार सकते हैं? जब शैतान हम पर आकर अटैक करेगा तो क्या हम यूसुफ की तरह साबित कदम खड़े रहेंगे? और जब आप यूसुफ की तरह साबित कदम खड़े ही नहीं रह सकते, आप लीडर बनना चाहते हैं लेकिन आप यूसुफ की तरह पेन नहीं उठाना चाहते, आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि आप उस लेवल की प्रॉस्पेरिटी को रिसीव कर सकते हैं? आप उस लेवल की प्रॉस्पेरिटी को रिसीव नहीं कर सकते जब तक आप यूसुफ की तरह शैतान का मुकाबला नहीं कर रहे। किसकी तरह? यूसुफ की तरह शैतान का मुकाबला नहीं कर रहे। हम शैतान का मुकाबला नहीं कर रहे। हम सेल्फिश होकर सोचते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमारा क्या बेनिफिट है, हमारा क्या फायदा है। और अगर आप सेल्फलेस नहीं है, आज बहुत सारे लोग जान देने तक वफादार नहीं है। बहुत सारे लोग शेख चिली बने हुए, प्लान्स बहुत सारे बना लेंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर बिलीव नहीं रखते हैं। यूसुफ के पास रिटन वर्ड ऑफ गॉड भी नहीं है। जब वो खुदा पर ईमान रखना शुरू करता है, मैंने क्या कहा? यूसुफ के पास रिटन वर्ड ऑफ गॉड भी नहीं है। आज आपके पास रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। यूसुफ के अंदर इंटेग्रिटी थी, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, वो एक सर्विंग हार्ट है। आज हम सर्व करना पसंद नहीं करते, हम भाग जाते हैं सर्विंग से। हम कहते हैं हम क्यों करें, इतने लोग हैं, वो कर लेंगे ना, फलाने कर लेगा, मैं क्यों करूं ये वाला काम, कोई और कर लेगा। यूसुफ ऐसा नहीं है। यूसुफ ने ये नहीं बोला कि मैं तो खुद एक कैदी हूं तो मैं उस नानपस और उस साकी की खिदमत क्यों करूं, मैं तो खुद यहाँ पर कैद की हालत में हूं तो मेरा और उनका स्टेटस तो सेम है, फिर मैं उनको सर्व क्यों करूं। आप अपने अराउंड ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो इस एटीट्यूड में लिव कर रहे हैं, और मे बी सेम एटीट्यूड आपका भी हो कि मैं ऐसा क्यों करूं। लेकिन यूसुफ की तरक्की के पीछे उसका बिहेवियर मैटर करता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है हर वक्त ही गुस्से में रहते हैं। आप गुस्से में इसलिए नहीं है कि हर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आप गुस्से में इसलिए क्योंकि आपको खुदा पर भरोसा नहीं है, आप खुदा पर डिपेंड नहीं कर रहे।
ہم ہمیشہ اپنے غصے کو فلانے پہ اس پہ لگا رہے ہیں. آپ اگر خدا کا کلام پڑھیں، آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے. آپ کیسے غصہ کر رہے ہیں؟ آپ دوسروں پہ بلیم کریں ہر چیز کا. آپ کی اپنی تبدیلی کہاں ہے؟ تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ اتنی اچھی بات سکھا رہا ہے جو سیکھنے والی ہے. انسٹنٹ وہ بادشاہ بن جاتا ہے، سیکنڈ بادشاہ بن جاتا ہے. وہ کوئی وزیر اور فلانا اور ڈھمکانا اس پوزیشن سے نہیں گزرا. وہ ایک دن میں اس کی زندگی، کچھ منٹوں میں اس کی زندگی تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے. وہ کچھ منٹ جس میں اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، ہمیں وہ تو یاد ہیں، لیکن وہ 13 سال جو وہ ثابت قدم کھڑا رہا، ہم وہ بھول جاتے ہیں. یہاں پر ملک مصر کا حاکم کہہ رہا ہے کہ میرے بعد تو پورے ملک مصر کا حاکم ہے. خدا آپ کو اس قدر کامیاب کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو کس قدر کامیاب کرنا چاہتا ہے؟ یشوع 1:8 اس پہ سوٹ کرتا ہے. کہتا ہے اور شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، اور تو خوب کامیاب ہوگا. آپ کس طرز کی زندگی گزارے مجھے نہیں پتا. آپ کس لیول کی زندگی گزارے آئی ڈونٹ نو. آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ کس راستے پر چل رہے ہیں؟ اور یہاں پر لکھا ہے حکم پر چلے گا، وقت تک کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا. اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. سارے ملک مصر کا. میرے عزیزو، ایون آپ قید کی حالت میں بھی، شیطان آپ کو قید میں بھی پھکوا دے، تو بھی خدا آپ کو لفٹ کرنے میں اور آپ کا ویژن پورا کرنے میں قدرت رکھتا ہے. بس آپ نے اپنے سارے دل سے اس پر توکل کرنا ہے. کتنے دل کے ساتھ؟ سارے دل کے ساتھ اس پر توکل کرنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جب سچویشن ٹھیک لگی تو اس پہ بھروسہ کر لیا. کرائسس میں خدا کے پاس آنے والے لوگ، میں نے کہا یاد کریں وہ دن جب آپ مجھ سے پہلے ملے تھے اور آپ کتنے کرائسس میں تھے اور آپ نے خدا کا حکم ماننا شروع کیا تھا. لیکن آج اگر آپ اپنی لائف کے کسی ایریا میں خدا کا حکم نہیں مان رہے، کیونکہ شاید آپ کی نوکری لگ گئی اور اب آپ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتے ہیں، اس لیے آپ نے خدا کی بات کو سننا بند کر دیا. اس لیے شاید آج آپ کا کوئی بھروسہ اور شخص بن گیا، کوئی چیز بن گئی. اس لیے آپ نے خدا سے نظر ہٹا کر ایک انسان پر نظر جما لی، ایک نوکری نظر جما لی. آپ نے اپنے تھوڑے سے پیسوں میں یہ سوچ لیا کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے خدا کو لیسٹ رکھنا شروع کر دیا اپنی زندگی میں. یوسف نے پوتیفر کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کیا. یوسف نے پوتیفر کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کیوں نہ کیا؟ کیونکہ اس کے دل میں خدا کا کلام بھرا تھا. وہ کوئی چوری نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے دل میں خدا کا کلام بھرا تھا. وہ کوئی ناجائز نفع کا لالچی نہیں تھا، وہ تحفوں کا لالچی نہیں تھا، وہ تعریف کا لالچی نہیں تھا. کلام ریکارڈ کرتا ہے کہ وہ حسین اور جمیل تھا اور اس کا حسن کمال تھا. تو بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ پوتیفر کی بیوی جب اس کی تعریف کر رہی ہے. دیکھیں مالک کی بیوی اگر اس کے پیچھے پڑ گئی ایک نوکر کے، تو ڈیفینیٹلی وہ نوکر بڑا کمال کا ہوگا، بہت ہی گڈ لکنگ ہوگا. لیکن کیا یوسف نے اپنی خوبصورتی کا یا اپنے اچھے کام کا فائدہ اٹھایا؟ اگر آپ ٹرولی ترقی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، تو اپنے دل کے ساری ڈوروں کو خدا کے ہاتھ میں دینا ہوگا. اگر آپ ٹرو کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سب راہوں میں اس کو پہچاننا ہوگا. آدھی ایک راہوں میں نہیں. سیٹ سو کر دیا، جان چھڑا لی، اوکے فائن، اب یہ میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں، میں ہم سیرش کو کیا. واقعی آپ کی زندگی ہے اور مجھے کیا.
لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یوسف جیسی کامیابی کے لیے خدا کے تابع دار ہونا ہوگا۔ کتنے ہیں جو یوسف جیسی کامیابی چاہتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ میں تو چاہتی ہوں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں خوب کامیاب ہوں۔ 1% 2% نہیں، 10% نہیں، 30% نہیں، بلکہ خوب کامیاب ہوں۔ اور اگر آپ بھی خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ خدا کے بتائے ہوئے کے مطابق لیو کرنا ہوگا، اپنے ایٹیٹیوڈ میں اور بیہیویئر میں چینج لانا ہوگا، لوگوں کو اور سچویشنز کو معاف کرنا ہوگا، آگے موو آن کرنا ہوگا۔ جب دل بھی نہیں چاہ رہا تو بھی خدا کی سننی ہوگی، اپنی ریالٹی سے زیادہ خدا کے کلام پر یقین کرنا ہوگا۔ ریالٹی آپ کو کہے گی کہ تمہارا فیوچر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا یوسف میرے اور آپ کی طرح کسی قسم کی ریالٹی سے نہیں گزرا؟ وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ اور بیڈ ریالٹی سے گزرا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ اور بیڈ ریالٹی سے گزرا ہے، لیکن اس کا توکل اور بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر لگا۔ وہ نہ اسے دائیں ہاتھ موڑا ہے اور نہ بائیں ہاتھ موڑا، اس لیے وہ خوب کامیاب ہوا۔ اتنی محنت اگر وہ 13 سال باہر رہ کے پوتیفر کی بیوی کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپس لگا کے، انٹیمیسی لگا کے کرتا بھی رہتا، تو بھی کیا وہ پوتیفر کی بیوی بھی فرعون کے انڈر آتی ہے؟ وہ ساری زندگی پوتیفر کے گھر میں راج کر سکتا تھا۔ سنیں، اگر وہ پوتیفر کی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ چلا لیتا تو وہ صرف پوتیفر کے گھر ہی راج کرتا، ملک مصر کا حاکم نہ بنتا۔ آمین۔ ریولیشن پکڑی کہ نہیں پکڑی؟ اگر وہ پوتیفر کے بیوی کے ساتھ اڈلٹری کر لیتا، خدا کے خلاف چلا جاتا، وہاں پہ گناہ کر لیتا، خدا کے بتائے ہوئے غیر قوموں میں مل جاتا، تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ سوچیں خود ذرا۔ وہ صرف اس غیر قوم والے نوکر جس کا نام پوتیفر ہے، صرف اسی کے گھر کا حکمران بنا رہتا، اس کی یہی پوزیشن تھی۔ پوتیفر اس سے زیادہ اس کو کیا کامیاب کر سکتا تھا؟ پوتیفر کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ بے شک یہ بات سچ ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، ہم جو خدا کے اگینسٹ اپنی زندگی میں پرائیویٹلی جا رہے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی، لیکن کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ اب جب یوسف خدا کی بات کو آنر کر رہا ہے سارا ٹائم، تو لوگوں کو ڈیفرنس نہیں پتا چل رہا کہ یہ خدا کی بات کو آنر کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ پرائیویٹلی بھی خدا کی بات کو آنر کرتے ہیں تو کیا وہ آپ کو کامیاب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ آپ کو ایسے ہی کامیاب کرتا ہے کہ آپ کی کوئی سفارش نہیں لگتی۔ پوتیفر کی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ میں جانا اس کو پوتیفر کے گھر کا حکمران بناتا، لیکن خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کو ترجیح دینے نے اس کو ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ ہاللیلویا۔ دو ریلیشن شپ تھے۔ انسان کے ساتھ کے ریلیشن شپ نے اس کو ایک اسپیسیفک سرٹن ایریا کا حاکم بنا، لیکن خدا کے ساتھ ریلیشن شپ نے اس کو کس کا حاکم بنا دیا؟ ملک مصر کا حاکم۔ کہتا ہے اور فرعون نے یوسف سے کہا، دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ میں نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا۔ پوزیشن چینج ہوگی، ویلیو چینج ہوگی، حیثیت چینج ہوگی۔ وہ سب سے اوپر ہو گیا، پوتیفر سے بھی اوپر ہو گیا۔ پوتیفر کی بیوی گھبرائی ضرور ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ میں نے غلطی کی تھی، اس شخص کو چھیڑ دیا۔ یہ مت سمجھے اگر آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہے، جوان بچوں سے بات کری، کوئی لڑکا آ رہا ہے، لڑکی آ رہی، کوئی بھی آ رہا ہے، ڈونٹ تھنک کہ آپ حسین ہیں۔ شیطان آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اینمی آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، جسٹ لائک جوزف۔ اور جوزف نے کیا اس ٹیمپٹیشن میں گرا؟
जोसेफ उस टेम्पटेशन में नहीं गिरा। वो कोई रॉन्ग पर्सन भी हो सकता है, कोई रॉन्ग जॉब भी हो सकती है, कोई लेस देन बेस्ट भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन जोसेफ नहीं गिरा। जोसेफ ने क्या किया? अगर आज आपके पास कोई नौकरी नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं है, आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है, आप बर्डन के अंदर है, तो जरा एक दफा लंबा सांस लेके सोचें कि खुदा ने यूसुफ को भी तो कामयाब किया था जब वो अपने सारे दिल से उसका तलबगार हो गया था, तो मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता? क्या मेरे पास मैं भी यूसुफ जैसा नहीं? यूसुफ के पास तो खुदा का रूह था नहीं, बल्कि उसके साथ था। मेरे तो अंदर खुदा का रूह है। मैं तो दुनिया पर गालिब आ सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके वसीला से जो मुझे ताकत बख्शता है, बजाय कि मैं अपने दिल की तस्कीन के लिए, थोड़ी देर के सुकून के लिए, क्योंकि मैं तन्हा महसूस करता हूँ। अगर आप तन्हा महसूस करते हैं, पता क्यों तन्हा महसूस करते हैं? क्योंकि आपके एटीट्यूड का मसला है। अगर आपके ज्यादा दोस्त यार नहीं है, लोग आपके साथ ज्यादा देर बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो आपके अपने रवैये का मसला है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो महफिल से अपनी जान छुड़वानी पड़ती है। मैं महफिलों से छुड़वा रही थी अपनी जान, क्योंकि पीपल एंजॉय माई प्रेजेंस। लोग मेरी प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं। वी हैव बीन ब्लेमिंग द वर्ल्ड, फैमिली, कजन्स, जॉब, रिश्तेदार, हालात, मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सब रॉन्ग है। आपको लग रहा है पूरी दुनिया आपके खिलाफ हुई। नो, आप अपने विजन को भूल गए हैं कि आपने शुरू कहां से किया। आप वर्ल्ड के साथ मिक्स हो गए। अब आप देखें, अगर मैं अपनी और यूसुफ की जिंदगी को मैच करूं तो यूसुफ 17 से 30 साल में वो हुक्मरान बनता है, तो 17 साल का गैप है। और मैं वो 17 साल में उसको विजन आता है, और मैं 18 साल की जब मैं थी तो मैं बॉर्न अगेन होती हूँ। और उसके बाद ठीक 13 साल बाद मैं भी आज 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी परेशानी जिन चीजों से मैं गुजरी वो बहुत हाई लेवल की चीज थी, लेकिन इन तमाम सफर में मैंने अपने आप को किसी ऐसी टेम्पटेशन में गिरने नहीं दिया जो मुझे खुदा का नाफरमान की कैटेगरी में खड़ा करता। ऑल्दो खुदा हमसे प्यार करता है और हमारे सब गुनाह धो चुका है, हमें बर्फ की माने सफेद बना चुका है, लेकिन जब आप शैतान के साथ कोऑपरेट करेंगे तो डोंट यू थिंक कि शैतान आपका फायदा उठाने लग जाएगा, आपका एडवांटेज ले जाएगा। यूसुफ प्राइवेटली खुदा को सीख कर रहे हैं, लेकिन खुदा उसको पब्लिकली सक्सेसफुल बना रहा है। हालेलुया। यूसुफ खुदा को कहाँ सीख कर है? प्राइवेटली। लेकिन खुदा उसको कहाँ कामयाब करे? पब्लिकली। हम प्राइवेटली खुदा को सीख नहीं करे और पब्लिकली सक्सेसफुल होने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम कलाम तो पढ़े, लेकिन हम इसको इसलिए पढ़े क्योंकि हमने केसीपी ज्वाइन किया हुआ है। हम अपना सारा टाइम फोन पे वेस्ट कर देते हैं लोगों की बुराइयां करने में। मैंने अक्सर औरतों को देखा है, क्यों कॉलों पे लगी होती हैं, लगी रहती हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपने केसीपी इसलिए तो नहीं ज्वाइन किया कि आप ऑर्डिनरी लोगों की तरह बिहेव करें। और फिर वो कहता है, उसने उसका लिबास भी चेंज कर दिया, सोने का तोप उसके गले में पहनाया, और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार करके उसके आगे आगे ये मुनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बना दिया। अब यूसुफ अपने विजन को पूरा होते हुए देख रहा है, लेकिन जिस टाइम 17 साल की उम्र में उसको ये विजन आया था, उसको बिल्कुल नहीं पता था कि कब, कहां और कैसे मुझे और मेरे सामने लोग घुटने टेकेंगे। आमीन। क्या उसको पता था? क्या उसको जो ख्वाब आए थे वो इतने क्लियर थे? मुझे बताएं। और उसके ख्वाब बहुत क्लियर थे? नहीं। ख्वाबों के साथ कोई टाइम मेंशन किया गया था? नहीं। 13 साल यूसुफ को प्रिपेयर करने में लगे।
خدا یوسف کو تیار کرتا، اس کی ٹریننگ چل رہی تھی، بیچ میں شیطان آ جاتا تھا اس کو ڈسکریج کرنے، اس کو ڈسہارٹ کرنے، اس کو ڈسٹریکٹ کرنے، تاکہ وہ کوئٹ کر دے اور وہ خدا کی گڈنس پر بلیو نہ رکھے اور ان ویژنز کو بھول جائے۔ لیکن کیونکہ وہ اپنے ویژنز کو بھولا نہیں جو خدا نے اس کو دکھائے تھے، ان ڈریمز کو نہیں بھولا، اس لیے وہ اسی کے مطابق لیو کرتا رہا، کبھی کہتی تو کبھی نوکر، کبھی بیچا جانا اور کبھی بے بنیاد اور جھوٹے الزام لگ جانا، لیکن وہ پھر بھی خدا میں مسرور رہا۔ میں نے کہا تھوڑا سا سکسیس دیکھ کے اگر آپ نے غلط راستہ چن لیا تو آپ ٹیمپٹیشن میں گر گئے۔ تھوڑا سا سکسیس دیکھ کے میں نے دیکھے بہت تھوڑا کما رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو حکیم سمجھنے لگ گئے، وہ وائز اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے۔ ابھی تو آپ نے ریئل سکسیس بھی نہیں دیکھا ہے۔ کہتا ہے اپنے سارے دل سے اس پہ توکل کر۔ آپ کس دل سے توکل کر رہے ہیں؟ یوسف کو کوئی انکریج کرنے والا نہیں، کوئی کریکٹ کرنے والا نہیں، آفرز بھی بڑی آ رہی ہیں۔ جب بیوی نے اس کو آفر بھی کیا ہوگی تو اس کا لگا رہا اچھا، کیونکہ شیطان نے یہی پکچر دی نا کہ اگر تو فاتفر کی بیوی کے ساتھ کچھ کر لیتا ہے تو تو سکسیسفل رہے گا۔ جس طرح شیطان یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اگر تو مجھے سجدہ کر دے تو میں تجھے دنیا کی تمام دولت دے دوں گا، لیکن یسوع کے باپ کے پاس تو پہلے ہی دولت تھی، اس کو دنیا سے دولت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ باغ عدن میں شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے آدم اور حوا کو کہ میں تمہیں سکسیسفل بنا دوں، یہ پھل کھا لو۔ بات اس پھل میں کچھ نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے، بات اس حکم میں تھی کہ انہوں نے خدا کی انسٹرکشنز کو کینسل آؤٹ کر، انہوں نے خدا کی گریٹنس پر ڈاؤٹ کر۔ کرائسس میں خدا کو فالو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا میم ہم اتنے دکھی تھے ہم نے خدا کو تب سننا شروع کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب ہم دکھی ہوتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی ادر آپشن بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی حل بھی نہیں ہوتا تو ہم نے خدا کے پاس ہی جانا ہوتا۔ اگر آپ کرائسس میں خدا کی بات کو آنر کر رہے ہیں تو آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے نا جب آپ کو خدا کامیاب کرنے لگے تو آپ اس سے زیادہ اس کی بات کو سننے لگ جائیں، تب آپ یوسف کے لیول کا پراسپر کریں۔ دیکھیں یوسف پوتیفر کے گھر میں کامیاب ہو رہا تھا، پوتیفر نے اس کو اپنے گھر کا سارا مالک بنا دیا تھا، سوائے وہ روٹی کھاتا تھا باقی سب کام یوسف دیکھتا تھا۔ جب یوسف کامیاب ہوتا اور زندگی میں تھوڑے سے اچھے دن آئے تھے، ساتھ ہی پوتیفر کی بیوی ایک آفر لے آتی ہے، تو کیا یوسف اس کے آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اس نے صرف اپنے دکھی حالات میں خدا کو آنر نہیں کیا، اس نے اپنے اچھے دنوں میں بھی خدا کی بات کو رد نہیں کیا۔ جب اس نے خدا کی بات کو رد نہیں کیا تو اس کے رزلٹ الٹے نکلے، مزید دکھ میں وہ چلا گیا۔ لیکن کیا جو خداوند انصاف کا خدا ہے اس نے اس کو ملک مصر کا حاکم نہ بنایا؟ سوچیے ذرا، آپ بہت چھوٹا سوچ رہے ہیں اور آپ کی یہی چھوٹی سوچ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ ڈونٹ لیٹ اے پرسن، ایک شخص کی وجہ سے گاڈ گیون پلان کو خراب مت کریں۔ ایک بیڈ واقعے کی وجہ سے اپنی زندگی میں گاڈ گیون پلان کو کوئٹ مت کریں۔ تھوڑی سی کامیابی پر خدا کے ساتھ کو ریجیکٹ مت کریں، کسی بھی آفر کو خدا کے اوپر مت رکھیں، اپنے سارے دل سے اس پہ توکل کریں، اپنے فہم پر تکیہ نہ کریں، اور کیا ہوں گے آپ خوب کامیاب ہوں گے۔ کہتا ہے اور اس نے اسے اپنے دوسرا رتھ یعنی کہ 2 رتھ تھے جو اسپیشل تھے، ایک پہ مصر کا حاکم بیٹھتا تھا، دوسرا اس نے یوسف کو دے دیا۔ ایک ہی دن میں یوسف کو سمجھیں گاڑی بھی مل گئی ہے، گھر بھی مل گیا ہے، کنگ بھی بن گیا ہے، آنر بھی مل گیا ہے، رسپیکٹ بھی مل گئی ہے، لگژری بھی مل گئی ہے، فائنینسز بھی مل گئے ہیں، گولڈ بھی مل گیا ہے، سیکیور لائف ٹائم کا پلان بھی مل گیا ہے۔
کون سی جاب ہے جو آپ کو اتنی چیزیں دلا سکتی ہے؟ آمین. کون سا پرسن ہے جو آپ کو اتنی چیزیں دلا سکتا ہے؟ غور کیجیے. آپ کا بھروسہ کس چیز پہ چلا گیا؟ پھر وہ کہتا ہے اور گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا. اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلا نہ پائے. اس قدر اختیار دے دیا کہ کوئی موو بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ حکم نہ دے. اور فرعون نے یوسف کا نام استفنات، جو بھی نام ہے، رکھا، اور اس نے اون کے پجاری پوتیفر کی بیٹی اسنات کو اس کے بیاہ میں دیا، اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا. تو مجھے نہیں پتا یہ وہی پوتیفر ہے جس کی بیوی نے اس کا غلط کام کیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ سب چیزیں یوسف کو ملی کہ نہیں ملی؟ لیکن یوسف نے ویٹ کیا یا نہیں کیا؟ یوسف نے ویٹ کیا. آمین. تو میں مان رکھتی ہوں کہ آپ کا دل ریجوائسڈ ہوا ہوگا. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.